میرے عزیزو، خدا باپ آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا میسیج ہے کہ جنات کے یاروں اور جادوگروں کے بارے میں خدا نے کیا حکم دیا ہے۔ جو لوگ جادوگروں اور جنات کے یاروں کی بات سنتے ہیں، فالگروں کی سنتے ہیں، اس کے بارے میں خدا نے بائبل مقدس میں کیا حکم دیا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں استشنا کی کتاب 17 باب اس کی 2 آیت سے۔ استشنا کی کتاب 17 باب اس کی 2 آیت: اگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے کہیں کوئی مرد یا عورت ملے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضور یہ بدکاری کی ہو کہ اس کے عہد کو توڑا ہو اور جا کر اور معبودوں کی یا سورج یا چاند یا اجرام فلک میں سے کسی کی جس کا حکم میں نے تجھ کو نہیں دیا پوجا کی اور پرستش کی ہو، اور یہ بات تجھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے، تو جاں فشانی سے تحقیقات کرنا، اور اگر یہ بات ٹھیک ہو اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوا، تو اس مرد یا عورت کو جس نے یہ برا کام کیا ہو باہر اپنے پھاٹک پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنسار کرنا کہ وہ مر جائے۔ جو واجب القتل ٹھہرے وہ 2 یا 3 آدمیوں کی گواہی سے مارا جائے، فقط ایک ہی آدمی کی گواہی سے وہ مارا نہ جائے۔ اس کو قتل کرتے وقت گواہوں کے ہاتھ پہلے اس پر اٹھے، اس کے بعد باقی سب لوگوں کے ہاتھ، یوں تو اپنے درمیان میں سے شرارت کو دور کرنا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں استشنا 18 باب اس کی 9 آیت سے: جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیری یا شگون نکالنے والوں یا افسونگروں یا جادوگروں یا منتری یا جنات کے اشنا یا رمال یا ساحر ہوں، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانت ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کہی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانت ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرے نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں یہ کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔
ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کس طرح کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ حکم ملا ہے کہ ہمیں نہ جادوگروں کی سننی چاہیے، نہ فالگروں کی، نہ افسون گروں کی، نہ منتریوں کی، کوئی تم میں ایسا نہ ہو۔ یہ خدا نے بائبل مقدس میں حکم دیا ہے استشنا کی کتاب میں، استشنا کی کتاب اس کا 17 اور 18 باب میں، 17 باب اس کی 2 آیت سے اور 18 باب اس کی 9 آیت سے۔ آج ہمیں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جادوگری کرتے ہیں، افسون گری کرتے ہیں، ٹیوے لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس اس کا ہمیں حکم نہیں دیتا۔ وہ ایک طرف سے تو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں لیکن وہ اصل میں مسیحی نہیں ہے، وہ بائبل مقدس سے ہٹ کر تعلیم کو مانتے ہیں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی بات کو سنتے ہیں۔ اور خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ تم سورج، چاند، ستاروں، اجرام فلک کی عبادت نہ کرنا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلا جو حکم دیا ہے وہ یہی حکم دیا ہے کہ ایک خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا، کوئی اپنے لیے ڈالی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ مرد کی، نہ عورت کی، نہ سورج، چاند، ستاروں کی، اور نہ ان کے آگے سجدہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بات خدا نے حکم دیا ہے کہ کسی چیز کی عبادت نہ مرد کی نہ عورت کی، کیونکہ اکثر لوگ ہیں جنہوں نے طرح طرح کے لوگوں کی عبادت شروع کی ہے، حالانکہ بائبل مقدس کا خدا وہ ہے جو ابراہم کا خدا ہے، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، موسیٰ، داؤد، سلیمان کا خدا ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے فرعون کی غلامی سے نکال کر لے کر آیا۔ خدا نے 10 آفتیں نازل کی اور لکھا ہے کہ جو آفتیں خدا فرعون پر نازل کرتا تھا بنی اسرائیل پر نہیں تھی ہوتی۔ جیسے خدا نے ان کے جو اوپر تھے مینڈک، تو فرعون کے جادوگروں نے بھی مینڈک بنا لیے، اس کے بعد خدا نے ان کو مچھروں سے مارا، ٹھیک ہے، پھر پھوڑوں اور پپولوں سے مارا، تو بنی اسرائیل میں سے کسی کو ایسا نہیں ہوا۔ خدا نے ملک مصر میں اندھیرا کر دیا پر بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ خدا نے مصریوں کے چپایوں کو مارا پر بنی اسرائیل کے چپایوں میں سے ایک بھی نہیں تھا مارا۔ ٹھیک ہے، خدا وہ ہے جو اپنے لوگوں میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں ایلیا نبی زندہ آسمان پر گئے ہیں، کیا ہمیں ان کی عبادت کرنی چاہیے؟ خدا نے دانیل نبی کو شیروں کے منہ سے بچایا، صدرک، مسرک، عبدالنجو کو آگ کی بھٹی میں سے بچایا، تو کیا ہم ان کی عبادت شروع کر دیں؟ نہیں، ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے۔ یہ اس خدا کی جو بائبل مقدس کا خدا ہے، جس کا حکم ہے کہ میری عبادت کرو، نہ کسی سورج کی، نہ چاند کی، نہ ستاروں کی، نہ مرد کی، نہ عورت کی، نہ جنات کے یاروں کے پاس جانا، نہ جادوگروں کے پاس جانا۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا جو خدا کے زندہ کلام کی باتیں ہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آتے ہیں تو اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔ خدا آپ کو